جس صحابی کی بھی بات کر لیں، عزم و ہمت کا پیکر تھے، صبر و استقامت، جبر و استقامت کا پہاڑ تھے، زمین ہل سکتی تھی لیکن صحابہ کرام اپنے ایمان سے نہ ہل سکتے تھے، ایمان ان کی جان سے نکل نہیں سکتا تھا۔ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ، ان کا بھی ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ تھا، نومولود بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بچپن سے جوانی تک چچا نے کفالت کی اور خوب اچھے طریقے سے کفالت کی۔ جب میں جوانی کو پہنچا تو چچا جان نے غلام، اونٹ، بکریاں، ساز و سامان، گھر بار ہر چیز دے کر بے نیاز کر دیا اور ایسی زبردست کفالت کی کہ بچپن سے جوانی تک کبھی بھی باپ کے سائے شفقت کی کمی نہ محسوس نہ ہو۔ فرماتے میں جوان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، گھر گھر در در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ رہا ہے، دعوت و تبلیغ کی آواز لگ رہی ہے۔ فرمایا ہم مدینہ کے دور دیہات میں رہتے تھے، ہمارے بھی قرب و جوان میں آواز پہنچی، ہمارے بھی گھروں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کی، دعوت و توحید کی آواز پہنچی۔ فرماتے جیسے جیسے میرے دل میں آواز پہنچتی میرا دل روز روشن کی طرح روشن ہوتا چلا گیا، لیکن میں چچا کے خوف سے اس کا اظہار نہ کر پاتا تھا اور میں اسی انتظار میں تھا کہ ہو سکتا ہے چچا کا دل بھی نرم ہو جائے اور وہ بھی اسلام قبول کر لے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اچھے وقت کے انتظار میں تھا، یہاں تک کہ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ مکہ کے بعد میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب مجھے رہا نہیں جا رہا۔ میرے چچا جان کو معلوم ہو گیا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے، مجھے بلایا اور پوچھا بھی تم اسلام کے متعلق کیا رائے رکھتے ہو؟ تو جیسے ہی پوچھا تو میں خاموش ہو گیا، تو میری خاموشی میرے چچا جان سمجھ گئے۔ بس جیسے ہی میری خاموشی سمجھے میرے چچا کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور کہا اے بھتیجے سنو، اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو یاد رکھو اونٹ، بکریاں، گھر بار، غلام، ساز و سامان سب کچھ چھین لوں گا، اس کے ساتھ ساتھ تیرے بدن پر جو کپڑا ہے وہ بھی چھین لوں گا، حتیٰ کہ تیرے پاؤں میں جو جوتے ہیں وہ بھی لے لوں گا۔ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جملہ سنا میرے تن بدن میں بھی آگ لگ گئی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا چچا جان پھر سنو، جب تم نے اعلان کر ہی دیا ہے میں ایمان کی خاطر گھر بار، مال دولت، غلام، اونٹ، بکریاں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اب ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا، تجھے یہ مال و دولت مبارک ہو، مجھے کملی والے کا کلمہ مبارک ہو۔ کیوں؟ قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی، قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی، اللہ کا کرم ہے عنایت حضور کی، دو لفظ ہے خلاصہ عرفان و آگہی، وحدانیت خدا کی، رسالت حضور کی۔ بھر لیے ہر گدان سعادت سے جھولیاں، بھر لیے ہر گدان سعادت سے جھولیاں، نگری رہے ہمیشہ سلامت حضور کی۔ اس سے بڑی قسمت اور کیا ہوگا؟ بس یہ کہا، چچا نے جیسے دھمکی دی وہیں کھڑے کھڑے تاریخ میں لکھا، کپڑے اتارے، جوتا اتارا، مادر زاد ننگے اپنے گھر ہے۔ ماں نے پوچھا آنکھیں بند کر لکھا خیریت؟ کہاں میں ایمان لا چکا ہوں، اب میں موحد ہو چکا ہوں، جس کے جرم میں میرا چچا جان نے سب کچھ چھین لیا۔ ماں نے کہا اب کیا خواہش ہے؟ کہا مجھے سطر پوشی کے لیے کپڑا دے دیجئے۔ ماں نے کمبل دیا، دو حصے کیے، ایک نیچے باندھا، ایک اوپر لیا اور آستانہ نبوت کی طرف چل دیے۔ مسجد نبوی پہنچے، دروازے پہ دستک دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، پہلی بار دیکھا ایسے شخص کو، کہا کون ہو؟ کہا مسافر ہوں، آپ کے دیدار کا متمنا
دیوانے کہاں جاتے، کلی دل کی بجانے کو یہ مستانے کہاں جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا حال رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اصحاب صفہ میں شامل کر دو۔ عبداللہ ذوالبجادین اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ آواز اونچی تھی، جب قرآن پڑھتے تھے آواز اونچی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ حاضر خدمت، عبداللہ ذوالبجادین قرآن کی تلاوت کر رہے، آواز اونچی ہوتی چلی گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا انہیں سمجھا دیجئے، یہ اونچا پڑھتے ہیں قرآن، ہماری عبادت میں خلل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس دیوانے کو چھوڑ دو، یہ دین اسلام کی خاطر اللہ رسول کی خاطر دھار بار سب کچھ چھوڑ آیا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اللہ اور اس کا رسول اس کے ہر حال پہ خوش ہے۔ دین اسلام کی خاطر جب ہم اپنا تن من دھن سب کچھ لگائیں گے